السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عید الاضحیٰ بالکل قریب ہے، کچھ دنوں کے بعد انشاءاللہ بقرعید آ جائے گی۔ ہمیں یہ ضروری جاننا ہے کہ قربانی کن لوگوں پر واجب ہوتی ہے، قربانی کون کون لوگ کر سکتے ہیں اور کن لوگوں پر قربانی واجب ہوتی ہے۔ جب تک ہمیں یہ معلوم نہیں ہوگا کہ کن لوگوں پر قربانی واجب ہے اور کن لوگوں پر قربانی واجب نہیں ہے تو ہم قربانی کیسے کریں گے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن پر قربانی واجب ہوتی ہے لیکن وہ قربانی نہیں کرتے اور وہ گناہگار کہلاتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں اس مسئلے کو اچھے سے سمجھ لینا چاہیے۔ قربانی ان لوگوں پر واجب ہے جن کو اللہ نے صاحب نصاب بنایا ہے، اور یہ قربانی بہت بڑی فضیلت کی بات ہے، بہت بڑی عبادت ہے۔ اللہ کو قربانی کے دنوں میں سب سے زیادہ محبوب چیز قربانی پسند ہے۔ اللہ کو قربانی کے دنوں میں سب سے زیادہ پسندیدہ عمل قربانی کرنا ہے، جانور کو ذبح کرنا ہے۔ تو سب سے زیادہ بہترین عمل قربانی کے دنوں میں قربانی کرنا ہوا۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قربانی کن لوگوں پر واجب ہوتی ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ قربانی ان لوگوں پر واجب ہے جو شریعت کے نظر میں صاحب نصاب ہیں۔ اب صاحب نصاب کس کو کہا جاتا ہے؟ صاحب نصاب وہ شخص کہلاتا ہے جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی ہو یا اتنی قیمت ہو کہ جس قیمت سے وہ 52.5 تولہ چاندی خرید سکے۔ اگر کسی شخص کے پاس میں اتنا پیسہ ہے کہ جتنے پیسے سے وہ 52.5 تولہ چاندی خرید سکتا ہے تو وہ صاحب نصاب ہو گیا اور اس کے اوپر قربانی واجب ہو گئی۔ 4 چیزوں کا حساب لگایا جاتا ہے۔ نمبر 1 سونے کا، نمبر 2 چاندی کا، نمبر 3 کیش اماؤنٹ کا، چاہے وہ آپ کی جیب میں ہو یا چاہے وہ بینک کے اندر موجود ہو، نمبر 4 سامان تجارت کا، اور نمبر ہے کہ ان کو جوڑا جائے گا، سونا، چاندی، کیش اماؤنٹ اور سامان تجارت، اور ان چاروں چیزوں کو جوڑ کر اگر کسی کا مال اتنے تک پہنچ رہا ہے کہ جتنے پیسوں سے وہ 52.5 تولہ چاندی خرید سکتا تھا تو اب وہ صاحب نصاب ہو گیا۔ یا تو چاروں کو جوڑ کر کے پہنچ رہا ہو یا چاروں میں سے 2 کو جوڑا، یعنی چاندی کو جوڑ لیا اور سامان تجارت کو جوڑ لیا، تو مثال کے طور پر 52.5 تولہ چاندی 50,000 کی بیٹھ رہی ہے۔ تو اب یہ دونوں چیزوں کو جب ہم نے جوڑا تو ان کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کے برابر پہنچ گئی، یعنی 50,000 روپے ہمارے پاس ہو گئے۔ تو اب ہم صاحب نصاب ہو گئے۔ یا تو چاروں کو جوڑ لیا جائے یا چاروں میں سے 2 کو جوڑ لیا جائے یا چاروں میں سے 3 کو جوڑ کر کے اگر ہمارے پاس اتنے پیسے ہو رہے ہیں کہ جتنے پیسوں سے یعنی 50,000 روپے اگر ہمارے پاس ہو رہے ہیں تو اب ہم چونکہ 52.5 تولہ چاندی خریدنے کے مستحق بن گئے ہیں تو ہم پر زکوٰۃ بھی واجب ہو گئی تھی اور ہم پر قربانی بھی واجب ہو گئی ہے۔ تو اگر ان دنوں میں، قربانی کے دنوں میں، اگر ہمارے پاس اتنا پیسہ ہوا کہ جتنے پیسے سے ہم 52.5 تولہ چاندی خرید سکتے تھے تو اب ہم صاحب نصاب ہو گئے اور ہمارے اوپر قربانی واجب ہو گئی۔ تو یہ ہو گیا صاحب نصاب کا مسئلہ۔ اب دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ قربانی کن لوگوں کے نام سے کرنی چاہیے، تو بھئی قربانی انہی لوگوں کے نام سے ہوگی جن پر جو صاحب نصاب ہیں، جن پر قربانی واجب ہے۔ گھر کے اندر اگر 4 افراد ہیں، چاروں صاحب نصاب ہیں تو چاروں کے اوپر الگ الگ قربانی واجب ہوگی۔ گھر کے اندر 3 افراد ہیں تو اور تینوں صاحب نصاب ہیں تو تینوں پر الگ الگ قربانی واجب ہوگی۔ ایسا نہیں ہے کہ گھر کا ایک افراد قربانی کر لے تو سب کی طرف سے ادا ہو جائے گی، ایسا نہیں، بلکہ اگر سب صاحب نصاب ہیں، سب جو ہے قربانی کے واجب ہونے کے مستحق تھے تو اب سب پر قربانی الگ الگ واجب ہوگی، اور اگر کسی ایک پر قربانی واجب ہے تو وہی اپنے نام کی قربانی کرے گا جس کے اوپر قربانی واجب ہے۔ امید ہے کہ آپ اس مسئلے کو اچھے سے سمجھ گئے ہوں گے۔ آئندہ کی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم بتائیں گے کہ کس کے نام سے کرنا زیادہ بہتر ہوتا ہے، کس کے نام سے کرنا زیادہ بہتر نہیں ہوتا ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔